حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے سفر کے دوران انہیں اللہ سبحانہ و تعالی کا الہی حکم ملا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو سوڈم کے لوگوں کے لیے پیغمبر اور رسول بنایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نئے پیغمبر کو حکم دیا کہ وہ سوڈم کے شہر کی طرف سفر کریں جو جارڈن اور فلسطین کے سرحد پر واقع تھا، اور لوگوں کو ان کے گناہوں سے لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کی طرف دعوت دینے کا مشن ادا کریں۔ سودم ایک ترقی یافتہ شہر تھا جہاں اکثر مسافر، تاجر اور کاروبار کرنے والے آتے تھے تجارت کے لیے، لیکن سودم اس وقت کا سب سے کرپٹ شہر بھی تھا جہاں جرم اور بدنامی اپنی انتہا پر تھی۔ جو مسافر سودم سے گزرتے انہیں اکثر روکا جاتا، ان کے مال لوٹ لیے جاتے اور کبھی کبھی بنا رحم کے انہیں قتل بھی کر دیا جاتا۔ لیکن اس شہر کا سب سے بدنام اور شرارت بھرا عمل جو وہاں ہوتا تھا وہ تھا برائی اور گناہ کا سب سے بھیانک رنگ، ہم جنسی کا عمل دنیا میں پہلی بار حضرت لوط علیہ السلام کے لوگوں کے ذریعے آیا۔ انسانی تاریخ میں پہلے کبھی کسی نے ایسا نہیں دیکھا یا کیا تھا۔ یہ شرمناک عمل ان کے لیے ایک معمول بن گیا تھا اور پوری قوم اس میں مصروف تھی۔ لوگ اپنے اس رویے پر ناز کرتے تھے، اس کے بارے میں کھلے عام بات کرتے اور یہ غلط اور نامناسب حرکتیں کھلی جگہوں پر انجام دیتے تھے۔ پیغمبری اور اپنے نئے مشن سے مطمئن حضرت لوط علیہ السلام جلد ہی سودم میں قیام کیا اور اپنی قوم کو اسلام کے درس اور راہ پر لانے کے طریقے سوچنا شروع کیے۔ وہ اچھی طرح سے واقف تھے کہ ان کی قوم اس وقت کی سب سے کرپٹ اور غلط عمل کرنے والی قوم تھی، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا اور انہوں نے دعا اور امید کے ساتھ یہ آس رکھی کہ لوگ جلد اپنی غلطیوں کو سمجھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے پر آ جائیں گے۔ جلد ہی حضرت لوط علیہ السلام نے شہر کے مردوں کے پاس جا کر انہیں ان کے رب کی یاد دلائی۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک بھروسے مند پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو، اپنی فرض ادا کرو اور میری اطاعت کرو۔ شہر کے لوگ حیران ہو کر آپس میں بات کرنے لگے، یہ آدمی ہمارے شہر میں آیا ہے اور ہمیں وہ کام چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، شاید اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جواب دیا، اس کا میں تم سے کوئی ثواب نہیں مانگتا، میرا ثواب صرف اللہ رب العالمین سے ہے۔ کیا تم مردوں سے شوق رکھتے ہو اور اپنی پتنیوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، تم تو بڑے ہی سرزر اور گناہ گار لوگ ہو۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا گھبراہٹ اور غصے کے ساتھ، میں کبھی بھی تمہاری اس برائی کا حصہ نہیں بنوں، اور اگر تم نے نہیں روکا تو اللہ کا عذاب تم پر ضرور آئے گا۔ لیکن لوگ غصے میں آ گئے اور لوط علیہ السلام کو شہر سے نکالنے کی دھمکی دینے لگے۔ اگر تم نہ رکو تو لوط تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو نکالے جاتے ہیں۔ اور اس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے سچائی کا پیغام دیا، لیکن لوگوں نے نہ مانا اور اللہ کا عذاب ان پر آیا جو برائی میں مست تھے۔ یاد رکھو، حق اور سچائی ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے اور برائی کا انجام ہمیشہ ختم ہوتا ہے۔ Assalamu alaikum. Please like, share and subscribe to support our channel in spreading the beautiful message of Islam.